I would like to request Mr. Awais Aslam Ali, journalist and the director of PPF, who will highlight the importance of the local news and the right to access information, discussing how access to information is fundamental to a functioning democracy. دنیا بھی اس وقت سے گزر رہی ہے اور میڈیا بھی اس وقت سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر پچھلا نظام جو ہے وہ پورا درم بھرم تہس نہس ہو رہا ہے، بدلا جا رہا ہے، پورا بدل دیا جائے گا. جو ہم اس ڈیسک کے پینل کے اس سائٹ پہ ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جی جو پچھلا ہے اس کو آخر وقت تک چپکے رہو. کسی نہ کسی طریقے سے جو پرانا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ابھی جو جا رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ جو پریشانی ہے اور جینوئن پریشانی ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کی ہے، وہ یہ کہ جو بزنس ماڈل تھا جس کی وجہ سے آپ کے تمام میڈیا جو تھے وہ پچھلے 100 سال میں چلا تھا، وہ سارا جو ہے وہ چینج ہو گیا اور چینج ہو رہا ہے. پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ شہروں میں اور پھر کبھی یعنی بڑے بڑے شہروں کے نیوز پیپرز تھے، پھر جو تھا یا نیشنل نیوز پیپرز تھے، وہ جو تھے وہ ڈیل کرتے تھے، یا ٹیلی ویژن چینلز تھے، ان کی جو بزنس ماڈل تھا وہ بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ تھی، اور جو کمپنیز تھیں ان سے ان کو وہ ملتا تھا، اور وہ پھر اس کو اور چند ہی جو تھے وہ ذرائع ابلاغ تھے یا ٹیلی ویژن اسٹیشنز تھے یا نیوز پیپرز تھے، تو تمام جو لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ وہ اس میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے تھے کہ وہ اس سے مل جائے. 2000 سے آ کے یہ ماڈل جو ہے یہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ نیشنل میڈیا جو تھا، اور میں لوکل میڈیا کا بھی اگر میں کہوں تو جیسے کراچی ہے، قریباً 150 ملک ہیں جن کی آبادی کراچی سے کم ہے. تو لوکل جو ہے وہ میرے حساب سے جو میں ڈیفینیشن میں لانا چاہ رہا ہوں وہ ہائپر لوکل کا ایک ڈیفینیشن لا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کوئی بھی جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی بھی ادارہ ملک کو اچھی طریقے سے کور کر نہیں سکتا پاکستان جیسے ملک میں. تو اور میں کہوں گا نہ ہی کوئی اتنے بڑے شہر کو جیسے کراچی ہو گیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو 90s میں جب ٹیکنالوجی بدلی تو دو چیزیں ہوئی تھیں. ایک تو یہ ہوا تھا کہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی میں یہ ڈفرینس آیا کہ آپ جو ہیں مختلف، اگر آپ ڈیفنس کے لیے ڈان بنا رہے ہیں یا جنگ کر رہے ہیں تو وہ ڈان جو ہے وہ اس طرح سے چینج ہوگا کہ اس میں ڈیفنس کی خبریں زیادہ ہوں گی. اگر آپ نازم آباد کے لیے بنا رہے ہیں تو نازم آباد میں ہوں گی، اگر ادھر کے لیے کریں گی. اور یہ انگلینڈ میں ہائپر لوکل نیوز بیکیم پارٹ آف دا مین اسٹریم میڈیا. پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی تو اتنی کوئی بڑی نہیں تھی، وہ ہو سکتا تھا. اس کے لیے آپ کو سٹاف ہر جگہ رکھنا پڑتا جو کہ بزنس کے حساب سے وہ وائبل نہیں تھا. تو ہمارے ہاں وہ ہوا نہیں، اور اس کے نتیجے میں اب ہوا کیا کہ بھائی ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے کیونکہ وہ پورا کو تو کور نہیں کر سکتا، تو وہ آ کے جیسے عرفان عزیز نے بھی کہا اور جیسے امبر نے بھی کہا کہ جی یہ جو ہیں یہ صرف بڑے بڑے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ویوز لے لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے وہ ہیں تجزیہ کار ہیں جو کہ ہر ٹاپک پہ ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی ڈیپ انسائٹ کے بارے میں خبریں پیش کرتے ہیں. ان کو اکنامکس کے بارے میں کر دیں، آئی ایم ایف کے پیچیدہ معاملوں کے بارے میں کر دیں، اسپورٹس کے بارے میں، کرکٹ پہ بھی وہ بولیں گے اور جیولن پہ بھی ایسے بولیں گے کہ خود ابھی جو ہے وہ پھینک کے آئے ہیں، وہ اس کا جو ہے ٹیکنالوجی پہ بھیج دیں گے، انوائرمنٹ پہ انہی سے بات سنو، ہیلتھ ہوا ہے تو منکی پاکس کے بارے میں بھی ان کی انسائٹ پڑھ لو، کووڈ کے بارے میں بھی انسائٹ پڑھ لو. آپ ان سے جو سننی ہے وہ ٹی وی کے بارے میں پڑھ لو، انٹرٹینمنٹ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری اتنے باصلاحیت ہمارے تجزیہ کار ہیں جو ہر چیز کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اچھا
وہ کوئی بات نہیں, آپ کر لیں, آپ صحیح ہے. میڈیا کا جو ایک رول ہے وہ ایجنڈا سیٹنگ کا رول ہے. تو ایجنڈا سیٹنگ کا جو ہوتا ہے, اور سیاست پہ جیسے عرفان نے کہا 90% سیاست پہ بات کرتے ہیں, تو ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ تمام قوم جو ہے وہ ایک دیوانگی کی طرف جب دوڑتی ہے تو پوری قوم دیوانگی کی طرف دوڑتی چلی جاتی ہے. اور کیونکہ ان کو کوئی اسپیسیفک باتیں تو کرتے نہیں ہیں, تو ہمارا جو ہے ملک کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ کہ ہر ایک چور ہے, کچھ بدلتا تو ہے نہیں, اور کچھ ہم چینج کر نہیں سکتے. اور یہ جو میں پوائنٹ جو ہے میں کرنا چاہوں گا, پہلے تو کولونیلزم کی طرف, اور پھر نیو کولونیلزم میں اس نے لوگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں چینج نہیں کر سکتا. یہ جو آپ اگر نان کولونیل ملکوں میں جائیں گے تو یہ بات نہیں ہوگی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چینج کر سکتے ہیں. تو میں جو بھی بات ابھی آپ سے کروں گا, میں آپ سے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں گا ڈائریکٹلی کہ اگر تو آپ کچھ چینج کر سکتے ہو, اگر آپ خود اس طرف ایفرٹ کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیا سننے کے کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. دا تھنگ از کہ جو کہتے ہیں کہ جی دا چینج بائی ون انڈیویجولی, کہ میں کیا چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے پہلے کو چھوڑیں, ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی سے, آپ کے زمانے میں یا اس سے پہلے, تھوڑا پہلے جو تھا, اسٹیو جاب واز ان ہز 20s جب انہوں نے مائکروسافٹ کری. بل گیٹس جو تھا واز ان ہز 20s جب انہوں نے وہ کیا. باب وڈورڈ اور برنسٹین جو تھے ور ان دیئر 20s جب انہوں نے واٹر گیٹ کا اسکینڈل کیا. پھر ہم نے جو ہے سوچا یار یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں, ہم کہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنے تھوڑے سے دماغ کو اس کے بارے میں ساتھ میں کھولیں. اور ہر چیز جو ہے وہ بہت ساری باتیں بری ہیں. اچھا, اور پھر اچھی صحافت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پولیٹکس یا آپ ان کے, اچھی صحافت کا مطلب ہے کہ جو آپ کا معاشرہ ہے, اچھی بری باتیں دونوں آپ اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو وہ ہو سکے. اور اس کے لیے میرے خیال میں جو ہائپر لوکل جرنلسٹ ہے, وہ جرنلزم ہے جو وہ بہت ضروری ہے. اور جو بزنس ماڈل جو نکلیں گے اس کے اندر بہت سارے بزنس ماڈل جو بن رہے ہیں, بلال صاحب اس کے بارے میں, اور ان کا کام بھی اس میں ہے چینل 21 کے بارے میں, وہ اور وہ ہائپر لوکل کی طرف بھی بہت ساتھ میں جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو ٹیلی ویژن کا جو اسٹرکچر بنا وہ نیشنل ٹیلی ویژن کا بنا. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں, وہ لوکل ٹیلی ویژن چینلز ہوتے ہیں, ان کو نیشنل ٹیلی ویژنز اپنی سروس بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ لوکل بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اب میں آتا ہوں رائٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر, جس کو جو کہ میرا ٹاپک ہے کہ اس کے اندر. تو میں کہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں سنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اور تو یعنی ہاں, میرے خیال میں 5-7% ہے جنہوں نے, میڈیا اسٹوڈنٹس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں سنا ہوا ہے. اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یہ پاکستان کا, اور خاص طور پہ سب سے جو ویل کیپٹ سیکرٹس کی طریقے سے یہ ایک چیز ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یہ 1990 سے شروع ہوا تھا, پھر وہ امپروو ہوا, وہ 2017 میں, لیٹ 2020s میں اور آیا. اور رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے ان قوانین میں سے جو ہے جو نسبتاً بہتر قوانین ہیں پاکستان کے, اور ان قوانین میں سے ہے جو کہ کام کرتے ہیں. دنیا کے اندر رائٹ ٹو انفارمیشن کے جو قوانین ہیں اور ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے, 127 ملکوں میں سے پاکستان کا نمبر 32ویں نمبر پہ ہے. تو یہ کام کرتے ہیں قانون. ٹھیک ہے. اور کس قسم کی آپ کہتے ہیں یار کہ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن ملتی نہیں ہے, اگر آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کو استعمال کرنا شروع کریں تو آپ کو انفارمیشن ملنی شروع ہوگی. رائٹ ٹو انفارمیشن ایک فیڈرل ہے رائٹ ٹو انفارمیشن لا, اور ایک جو ہے پروونشل ہے, ہر پروونس کا ہے. سندھ کا بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. آپ کون سی انفارمیشن لے سکتے ہیں؟ آپ حکومت کے ہر ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں بشمول سندھ کے حساب سے, بشمول کورٹس کے بارے میں, ڈفرینٹ کمیشنز کے بارے میں,
سندھ گورنمنٹ کے جو ہیں، اور حکومت کے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں، کارپوریشنز کے بارے میں، سب کے بارے میں آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ سندھ حکومت کا جو ہے، جو اگر جنہوں نے بھیجی ہے انفارمیشن، اور اگر تو 78% کو اس کے جوابات موصول ہوئے ہیں، 22% ہیں جو ان کو نہیں جواب ہوئے. کے پی گورنمنٹ کے جو ہیں وہ 94% کو جوابات ملے ہیں، 6% کو نہیں ملے. پنجاب کے جو ہیں 98% کو ملے ہیں، 2% کو نہیں ملے. سو یہ ایک قانون ہے جو کہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن، آپ جس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے؟ پہلے تو ہے کہ آپ جوڈیشری کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، لیکن اس کو یہ ہیں مختار احمد صاحب ہیں سی پی ڈی آئی کے، ایک این جی او کے، انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ جی ذرا آپ بتائیں کہ کون کون سے آپ نے کتنے بندے ہائر کیے، اور کتنے جو ہیں اس میں سے خواتین ہیں، کتنی جو ہیں وہ مائنورٹیز ہیں، کتنے جو ہیں اس کے اندر سے ڈسیبلڈ پیپل ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے یہ انفارمیشن، کیونکہ اس کے اندر وہ ایگزیمپٹ ہوئی ہوئی ہے، آپ کے جوڈیشری کے بارے میں آپ نہیں پہنچ سکتے. وہ کورٹ گئے، وہ سپریم کورٹ میں ہی گئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ جی یہ جو ہے، جو آپ معاملے جو منع کیے ہیں وہ جوڈیشل میٹرز کے بارے میں ہیں، ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے بارے میں نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیوں پتہ کرنا چاہ رہے ہو یہ بات؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی قانون کے تحت مجھے وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انفارمیشن دینی ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے وہ ان سے کہا کہ نہیں انفارمیشن دو، اپنے آپ کو ہی کہا، سپریم کورٹ کو ہی کہا، اور ان کو انفارمیشن ملی. سملرلی آپ ڈیفینس کے بارے میں آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے انفارمیشن، مگر جو ایگزیمپشن ہے وہ ایگزیمپشن ہے ڈز ناٹ اپلائی ٹو دا کمرشل اینڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز آف دا ڈیفینس فورسز. تو آپ کو جس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ جی ڈفرینٹ وہ ہیں ڈیفینس سوسائٹیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے، جو بھی پتہ کرنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ ایک ای میل کریں، وہ آپ کو 15 دن کے اندر جواب نہیں دیں گے، دینا چاہیے نہیں دیں گے، پھر آپ دوبارہ سے ان کو کہیں وہ اس کے بارے میں نہیں دیں گے، تو پھر ایک کمیشن ہے، آپ ان کو ای میل کریں کہ جی یہ مجھے جواب نہیں دے رہے، اور پھر وہ آپ کو جواب دے کے آپ سے جواب دلائیں گے. تو میری جو اسٹوڈنٹ سے جو بات ہے اور جو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ تو پہلے یہ کریں کہ جی میری کیا ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ جہاں پر رہتے ہیں، جو آپ کو آپ اگر خبریں سن رہے ہیں یا خبریں پڑھ رہے ہیں، تو ایک تو جیسے آپ تجسس کا اگر آپ دماغ وہ کریں، آپ یہ پوچھیں کہ جی کیا نہیں بتایا جا رہا، یا کیا مجھے اور پوچھنا ہے. اور پھر آپ روزانہ کی بنیاد پہ اگر ای میل کر دیا کریں، کوئی اتنا ٹائم نہیں نکل لگتا. آپ سوشل میڈیا سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ سے بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ لوگ اتنی چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں کافی کر رہا ہوں، واکنگ اور یہ وہ جو ساری چیزیں ہیں، ایک آر ٹی آئی ریکویسٹ بھی ڈال دیا کریں، اور روز کے روز ڈالا کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اور پھر جو ہے ان کو پوچھتے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو وہ انفارمیشن ملنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم لوگ خود اس کو کرتے ہیں پریس فریڈم کے لیے، کہ کس کا ہے، این ایٹ ہر چیز ہر دفعہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. آپ پولیس کو بھیج سکتے ہیں، آپ ہاسپٹلس کو بھیج سکتے ہیں، اور آپ کس کو بھیجو گے وہ انہوں نے، اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انہوں نے دیے ہوں گے کہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، اور اگر اس ڈپارٹمنٹ نے نہیں بتائے تو آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں. تو طریقہ کار بہت آسان ہے. اور آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں سب جو ہیں اگر ڈیفینس میں رہ رہے ہیں یا یہاں پر ہیں، تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ جی کون کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم پوچھ سکتے ہیں سوالات. ٹھیک ہے نا. اگر فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں اور شام کو واک پہ جاتے ہیں، بیچ پہ جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ساری گندگی اور کباڑ ہے اور ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ جو ہے ان کو انفارمیشن جا کے پوچھیں کہ جی کتنے لوگ ہیں جو کہ آپ نے بیچ کی صفائی پر معمول کیے ہوئے ہیں.
ان کی جو ہے کس کس ٹائمنگ پہ آپ نے ان کو وہ کیا ہوا ہے, کب تک جو ہے وہ ان کے شیڈیول کیا ہیں, اور پھر آپ جا کے دیکھیں. اچھا, رائٹ ٹو انفارمیشن آپ صرف ڈاکیومنٹس نہیں مانگ سکتے, آپ اس کے اندر جو ہے ویڈیوز مانگ سکتے ہیں, آڈیوز مانگ سکتے ہیں, میپس مانگ سکتے ہیں, کانٹریکٹس مانگ سکتے ہیں. تو میری آپ سے پھر یہ گزارش ہوگی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن صحافی اور جو صحافتی جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں. انشاءاللہ اگر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو بہتر بنانے میں آپ کا بھی کوئی رول ہوگا. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, sir. Indeed, local news empowers citizens, hold authorities accountable, and amplifies the voices of the unheard.